ہو شوہر کو اس سے فطری طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی گود اولاد سے خالی ہو اس سے محبت کم ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں اولاد کی محبت آ گئی۔ اب یہاں پر ڈبل امتحان ہے ابراہیم کا، انسان کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر واقعی قربانی کی ضرورت کیوں پڑی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سے اس بات کو سمجھیں، ڈبل امتحان، ایک تو محبت زیادہ ہوئی اسماعیل کی، اسماعیل کی وجہ سے اسماعیل کی ماں ہاجرہ سے محبت زیادہ ہوگی، تو سارہ کی جو محبت تھی اس میں کمی ہو گئی۔ تب سارہ کی طرف سے امتحان ہوا، سارہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے محبت نہیں کرتے جیسی محبت پہلے کرتے تھے، آپ ہاجرہ سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن ظاہر ہے انسان فطری محبت کا تو مکلف نہیں ہے نا، دل سے کسی سے زیادہ محبت ہو جائے اس پر کنٹرول کرنے کا بندہ مکلف نہیں۔ لیکن حضرت ہاجرہ کو برداشت نہیں ہوا، آخر دو ٹوک فیصلہ انہوں نے سنا دیا، یا تو گھر میں ہاجرہ رہے گی یا میں رہوں۔ اب یہ سوکن کا مسئلہ ہو گیا، یا تو ہاجرہ رہے گی یا میں رہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری بات سنو، اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا تھا۔ خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا جگری دوست۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو رازدار ہوتا ہے۔ ایک دوست اپنے کسی کو کوئی بات نہیں بتاتا، کبھی ماں باپ کو بھی نہیں بتاتا، لیکن اپنا جو جگری دوست ہوتا ہے اس کو وہ راز کی بات بتا دیتا ہے۔ تو ایسا دوست، ایسا فرینڈ جس کو جگری دوست بنا دے اور اپنے راز کی باتوں کو بتلا دے، کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اپنا ایسا جگری دوست بنایا تھا، چنانچہ اس کا ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے جب بیوی نے یہ بات کہی تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ آپ اپنے بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جائیں، جہاں پر اس وقت مکہ آباد ہے، خانہ کعبہ آباد ہے، کہا وہاں چھوڑ کر آ جائیے۔ وادی غیر ذی زرع اس وادی کو کہتے ہیں جہاں پر دور دور تک نہ انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، نہ چرند پرند ہو، اور نہ درخت پیڑ پودے ہوں، اور نہ پانی ہو، ایسے چکیل میدان کو وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں۔ وہاں پر چھوڑ کر آنے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر گئے اور چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بیوی ہاجرہ کہنے لگی زور زور سے پیچھے سے پکار کے، آخر کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو؟ معصوم بچہ ہے اور میں اکیلی ذات عورت، میں کہاں تک برداشت کر پاؤں گی؟ کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے؟ ابراہیم کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی مرتبہ پکارنے کے بعد خود حضرت ہاجرہ نے کہا ایک بات آخری میں کہہ رہے ہو، کیا یہ بتا دو کہ اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کیا اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے؟ اللہ نے تجھے کہا ہے چھوڑ کر جانے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا صبر دیکھی اور ذات ہو کر برداشت کی قوت دیکھی، انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے اس وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے پھر آپ کو میرے سہارا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے، جو اللہ مجھے یہاں تک بھیجا ہے وہی اللہ مجھے آگے نگہبانی اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر وہ رہے، بچی کی پرورش ہوتی رہی۔ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب بچہ باپ کا ساتھ دینے کی عمر کو ہوا، روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ اس بات کی آزمائش کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ کو میں نے جو خلیل بنایا ہے کہ آپ کے دل میں خالص میری محبت ہونی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے علاوہ آپ کو آپ کے دل میں آپ کے اولاد کی محبت ہو رہی ہے، میں اس کو امتحان لینا چاہتا ہوں۔ یہ خلت کا امتحان ہے، یہ دوستی کا امتحان ہے، یہ اللہ اپنے خلیل کی آزمائش لے رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر میری محبت ہے یا کہ مخلوق کی محبت آ گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا مسلسل 3 دن۔ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے فی المنام، خواب میں، انی
अज़्बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम बुलाकर ये सारी बातें इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुना रहे। 13 साल का बच्चा है। मैं देख रहा हूँ 8 तारीख को मैंने देखा, 8 तारीख की रात में देखा। तो मैं जब सुबह बेदार हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं जब सुबह बेदार हुआ, वो किससे नहीं कर रहे, वो अपने मन में कर रहे हैं। बेदार हुआ तो मैं ये समझ में नहीं आया ये जो रात का ख्वाब था ये अल्लाह की तरफ से था या शैतान की तरफ से, क्या मेरा आसपास से आराम था, मन की बात। ये और फिक्र करने लगे 8वें दिन में। चुनांचे इसी वजह से ज़िलहिज्जा की 8वीं तारीख को यौम तरविया कहते हैं। यौम तरविया का मतलब गौर व फिक्र करने का दिन, चूँकि इस दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब के बारे में गौर व फिक्र किया था कि शैतान की तरफ से या अल्लाह की तरफ से। फिर नबी तारीख को ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब ये वही के दर्जे में होता है। जब दोबारा ये ख्वाब देखा तो उनको नबी तारीख के दिन में यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से। इसीलिए नबी तारीख को यौम आरफा कहते हैं। आरफा यारिफों के माने पहचानना, यकीन कर लेना। चूँकि उस दिन इस ख्वाब के अल्लाह की तरफ से होने का उनको यकीन हो गया था, इसलिए उस दिन को यौम आरफा कहते हैं। फिर 10वीं तारीख में उन्होंने फिर यही ख्वाब देखा, तो बिना किसी चीज़ों चढ़ा के 10वीं तारीख को ज़बह करने के लिए अपने मकाम से मनहर जो कि मिना के अंदर जगह है वहाँ पर पहुँचे हैं। इसीलिए 10वीं तारीख को यौम नहर है। नहर के बमाना कुर्बानी करने का दिन कहते हैं, क्योंकि उस दिन हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई। ले गए वहाँ पे सारा सवाल जवाब हुआ, बताओ क्या करना है। तो बेटा भी तो इस्माइल है, वो तो इब्राहिम का बेटा है और खुद आगे नबी बनने वाला है। बेगर किसी तरद्दुद के, बेगर किसी चोन चिरा के फौरन कह दे, या अबत, ए मेरे वाले साहब, इफ़अल मा तुअमर, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आपको मिला है बेगर किसी शक व शुबा के उसको फौरन कर सके, फौरन कर। फलम्मा असलमा, कुरान कहता है जब बेटा और बाप दोनों ज़बह करने के लिए औलाद को बेटा ज़बह करने के लिए तैयार हो गया, तो उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम को चंद बातें कही हैं। नंबर 1, वालिद मोहतरम, आप वालिद हैं, मैं बेटा हूँ। हो सकता है कि ज़बह की करते वक्त मैं तड़पने लगूँ और मेरे तड़पने की वजह से अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है उसमें ताख़ीर हो जाए और उसमें झमेला पैदा हो जाए। इसलिए पहली गुजारिश ये है कि आप रस्सियों से मेरे हाथ पैर को बांध दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आप दोबारा घर जाएंगे, आप जो लिबास और कपड़ा पहने हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खून की छींटें आपके कपड़ों और दामन पर पड़ जाए और वालिदा मोहतरमा को पता चल जाए कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया है, तो वो तड़प जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरी वजह से तड़पे, इसलिए आप अपने दामन को और अपने कपड़े को समेट लीजिए ताकि खून की छींटें न पड़े। नंबर 3, आप बाप हैं, ज़बह करते वक्त कहीं शफ़क़त न हो जाए, इसलिए मेरी आंखों में पट्टी बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए। नंबर 4, जब वापिस आप घर जाएं तो मेरी तरफ से मेरी वालिदा मोहतरमा को मेरा सलाम पेश कर दीजिए। इस तरीके से बेटा तैयार है और बाप भी तैयार है। कुरान इस लफ्ज़ को जिक्र कर रहा है, फलम्मा असलमा, जब बाप और बेटा दोनों इस अमल के लिए मुकम्मल तैयार हो गया। और एक और बात कह दी, अब्बू जान आप अपनी छुरी को बहुत तेज कर लीजिएगा ताकि इस अमल में ताख़ीर न हो जाए, इस अमल में ताख़ीर न हो जाए। चुनांचे चिप लगाकर गले पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने लगे। अल्लाह ने उस गले पर जन्नती पत्थर और टुकड़ा भेज दिया लोहा का, और पूरा गला ये पत्थर सा बन गया और छुरी चल नहीं रही। लोहे पे कहीं छुरी चले, परेशान इब्राहिम। तो जब इधर से नहीं चलने लगी तो कुरान उसको जिक्र करता है, वक़ल्लहु लिल-जबीन, औंधे को लिटा दिया कि चलो इधर से नहीं कट रहा तो इधर से काट दो। बेटा भी परेशान, ज़बह क्यों नहीं हो रहा हूँ, और बाप भी परेशान, ज़बह क्यों नहीं हो रहा है। आसमान ने और ज़मीन ने उस मंजर को ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है और क़यामत तक नहीं देखेगा। जब होंडा लिटाया वहाँ छुरी चला रहे हैं, तो छुरी चले क्यों, वो तो अल्लाह की मर्जी पर है। आग का चलाना, पानी का डुबाना, छुरी का काटना, ये तो अल्लाह की मर्जी से। छुरी कट नहीं रही है तो परेशान है। इस मंजर को अल्लाह ने जब देख लिया तो अल्लाह की तरफ से निदा आ गई, वया इब्राहीम,
وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب میں نے دکھایا تھا اس خواب کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت کا ایک مینڈھا لے کر جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل کو بھیج دیا۔ رک کر کہہ دوں واقعہ مکمل نہیں ہوا، 5 منٹ آپ کی طرف سے اجازت ہو تو مکمل کر دوں۔ جنت کا مینڈھا لے کر بھیج دیا۔ روایات میں آتا ہے یہ وہی مینڈھا ہے جو حابیل نے اپنی قربانی میں پہاڑ پر پیش کیا تھا۔ اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما کر جنت میں اس مینڈھے کو رکھا تھا اور 40 سال تک جنت کے اندر وہ چرا اور مرتندہ بن گیا۔ وہ مینڈھا لے کر جبرائیل علیہ السلام آنے لگے۔ جب دیکھا کہ یہ منظر ہے تو میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ جبرائیل آ رہے ہیں تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل کو معلوم ہوا کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ آئے، قربانی قبول ہو گئی، اسماعیل کو اٹھایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو وہ مینڈھا دیا اور کہا اس کو ذبح کیجیے۔ اللہ کی طرف سے آیا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم یہ آزمائش زبردست آزمائش کی اور جو میں نے انعام بھیجا ہے زبردست انعام ہے۔ اور یاد رکھو اب آج کے بعد سے آپ کی یہ سنت مرتے دم تک ہر وہ بندہ یا بندی جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور بالغ ہو، ہم نے آپ کی اس ادا کو اتنا قبول کیا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہر سال 10 11 12 تاریخ میں اگر آپ کی یہ سنت زندہ نہیں کرے گا تو ہمارے یہاں اس کے لیے بہت سخت سزا ہے، قربانی کرنی پڑے گی اسے۔ ہم نے آپ کے اس عمل کو اتنا قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے وَفَضَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم قربانی ہم نے اس کے بدلے میں اسماعیل کے بدلے میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو باقی رکھا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تم پر سلامتی ہو، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے نیکوکاروں کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میرے بھائی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ذبح کرنا تو یاد رہا، لیکن باپ اور بیٹے کا جو گفتگو ہے وہ یاد نہیں رہا۔ باپ کے دل کا جو جذبہ ہے، اولاد کے دل کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیں اصل اخلاص کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم کس طرف کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ کوئی ریا ہے، نہ کوئی حرام خوری والا پیسہ ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، اپنے گلے پر، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا ہے۔ اور اولاد بھی کیسی فرما بردار ہے کہ قربان ہونے کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی ہے۔ اللہ کو اخلاص پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا اس موقع کے لیے کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں ان صلاتی ونسکی، کہ آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا، اور میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ، للہ، یہ سب اللہ کے لیے، رب العالمین۔ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اور ہم کہتے ہیں لوگوں جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت، اس کی کھال، اس کا خون اور اس کا کوئی اثر اللہ کو نہیں پہنچتا۔ ولكن يناله التقوى منكم، جس جذبے کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے جس حصول کے لیے یہ قربانی کی جا رہی ہے وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے بھائیو ہمیں اللہ کے نبی ابراہیم، اللہ کے نبی اسماعیل کی اس قربانی کو اس جذبے، اسی جذبے اور اسی اخلاص اور اسی نیت کے ساتھ ادا کرنی ہے جیسے باپ بیٹے نے قربانی کی ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہماری قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ بات اور کہی تھی، ہمیں کچھ معلوم ہوا کہ چند ساتھی اس علاقے میں جلدی کچھ بات کر دوں کیونکہ اس کے بعد تو پھر بقرعید میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کہ قربانی کے عادت ہو جاتی ہے حضرت حاجرہ